وہیں قیام کیا. تو جب لیٹے حضرت مولانا الیاس صاحب تو مولانا علی میاں ندوی ان کو کیا بولتے اس کو خدمت. امیر صاحب کو نہیں تمہارا خدمت لیتے ہو, ٹانگ دبواتے ہو. ہاں میرے جیسا امیر ہوگا تو ٹانگ دبائے گا. چل تو خدمت کرنے لگے. تو پیر تھے نا ان کو, مولانا علی میاں ندوی کے پیر ہیں مولانا الیاس صاحب. تو کہا حضرت میں ایک بات پوچھوں, یہ سنانا تھا تم آپ لوگوں کو. تو حضرت نے پوچھا کہ آپ بیٹا کیا پوچھتے ہو, پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو کہا حضرت میں نے ایک چیز آج دیکھا ہے, میں وہ جاننا چاہتا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا دیکھا تم نے؟ تو کہا وہ جو آدمی نے آپ کو مارا تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر خوشی, کیا ہے خوشی سمجھتے ہو؟ ارے کیا بولتے فاروق خوشی کو پشتو میں؟ خوشحالی. نہیں یار تم سے تھوڑے پوچھا, وہ ایک پٹھان بیٹھا ہوا چہرہ, یہ پٹھان ہے نا, یہ کچا ہے یار وہ پکا ہے. خوشحالی اتنا ماروں گا نا تو ہماری اردو کو چوری کرتا ہے. خوشحالی بولتے اس کو نا, ہنسنے کو. ہاں اب صحیح بولا تو. یہ خندہ جو ہے نا یہ تو فارسی لفظ ہے. چلو تو کہا مولانا نے کہا کہ جب اس نے مارا آپ کو تو دیکھا کہ آپ ہنس رہے تھے, چہرے پہ آپ کو خوشی تھی, گویا کہ بہت بڑا تحفہ مل گیا. اور وہ آدمی جس نے بات مان لی اور جماعت میں آ گیا, اس وقت دیکھا آپ کے چہرے پہ غم ہے. تو یہ معمہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ کس نے پوچھا؟ مولانا علی میاں نے پوچھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے. تو مولانا نے ٹالنے کی کوشش کی. حضرت مولانا الیاس صاحب بتانا نہیں چاہتے تھے, تو ادھر ادھر کی باتیں کی, لیکن وہ دبانے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں حضرت میں نے یہ محسوس کیا, دیکھا تھا, آپ بتائیے مجھے راز. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ جب آدمی آ جاتا ہے نا تو امیر صاحب تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو 2 مرغی تو پکڑا گئے, ہے نا جی. اب جو نہیں آیا تو غم ہو جاتا ہے. تو آپ کو بالکل الٹا دیکھا میں نے, مارا تو آپ غمگین ہو گئے, خوش ہو گئے, اور بندہ آ گیا تو آپ ناخوش ہو گئے. تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بیٹا پوچھ لیو, اور مسجد ہے میں تم کو بتا دوں کہ وہ آدمی جو نہیں آیا مجھے مارا, تو میں سمجھ گیا کہ میرا یہ عمل اللہ کے نزدیک قبول ہے. کیوں؟ میرے نفس کے خلاف گزرا. آئے بابا جس کو بولتے ولایت, قرآن میں ہے نا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کہا وہ نفس کی خوراک تھی. جب مارا اس نے تو نفس کی خوراک نہیں ملی, روح کو خوراک ملی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو گئی. میرے جسم پر تو میں قیامت میں اللہ سے کہہ سکوں گا کہ مجھ پر ایک نبی کی سنت زندہ ہو گئی. تو اس لیے میں خوش ہو گیا کہ میں تو آج کامیاب ہو گیا. اور جب وہ بندہ میرے ساتھ بات مان کر کے آ گیا تو میرے نفس کو خوشی ہوئی. تو میں اللہ کی جناب میں نے استغفار کیا کہ اللہ, تو وہاں روح کو خوشی ہوئی اور یہاں ماشاء اللہ آپ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں. اصل چیز ہے اللہ کی رضا. اصل کیا چیز ہے؟ اللہ کی رضا. اگلا مانے نہ مانے, پڑھے نہ پڑھے, لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بات پہنچایا. آپ لوگ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا, یہ دیکھا آپ کے امیر صاحب قرآن پڑھ رہے تھے, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہاں ہمارا کام ہے بات پہنچا دینا. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ ہم کو بھی ہدایت کس نے دیا ہے؟ اور ہدایت دے گا کون؟ ہم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ نے توفیق دی. ایک دفعہ آپ اللہ کروا دیجیے کسی کافر سے, میں آپ کو آج دعوت کر دیتا ہوں, ایک دفعہ نہیں کر سکتا ہے, وہ کہہ دے گا نہیں کہے گا. تو مولانا انعام صاحب کہتے تھے کہ ڈر ڈر کے
کرنا اور کرتے ہاں یاد ہے تم لوگوں کو یار کرتے کرتے ہیں کودگر بول رہا ہے کرتے کرتے نہ مرنا کون بولتا ہے آپ ہی مریے بھائی ہم نہیں مرے کرتے کرتے کیوں مار رہے ہم خود مریے کرتے کرتے ڈرنا ہے ڈرنا اور اگلا جملہ نہ پھر تو ابھی تک چلا لگانا پڑے گا ڈرتے ڈرتے کرنا اور کرتے کرتے اور ہر لمحہ اللہ سے مانگنا ہر لمحہ اللہ سے مانگنا ایک دوسرا واقعہ سنو مولانا الیاسی صاحب ہمارے ایک بزرگ تھے بیچارے عالم جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خدمت میں رہے تو وہ جب آتے تھے میرے والد صاحب کے پاس تو سینکڑوں واقعہ ان کو یاد تھا حضرت کا تو سناتے تھے ہم چھوٹے بچے تھے 10 سال کے ہوں گے تو ان سے سنتے تھے عبد التواب نام تھا مولانا الیاس صاحب ایک روز گئے جمعرات کے دن مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس وہ مفتی اعظم تھے بخاری شریف پڑھاتے تھے حضرت اس زمانے میں انڈیا پاکستان تو تھا نہیں عرب میں بھی علماء نہیں تھے تو وہ مفتی اعظم تھے عرب سے بھی فتویٰ جاتا تھا ان کے پاس ان کے پاس مفتی بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے تو حضرت مولانا الیاس صاحب جمعرات کے روز عصر کے بعد گئے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ کے پاس تو کہا حضرت جمعرات کا دن ہے 2-4 طلبہ دے دو ہم کو تو میں میوات لے جاؤں گا اور پھر کل شام کو ان کو واپس لا کے چھوڑ دوں گا تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں تو بچوں کا درس ناغا ہو جاتا ہے تو جب یہاں رہتا ہوں تو درس جو ناغا ہو جاتا ہے ان کو پڑھا دیتا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں تو مولانا الیاس صاحب نے کچھ جواب نہیں دیا چپ چاپ وہاں پر بیٹھے رہے اور مفتی کفایت اللہ صاحب اپنا کام میں لگے پڑھا رہے تھے پھر 10-15 منٹ کے بعد کہا کہ حضرت میں نے آپ سے کچھ گزارش کی تھی کہ طلبہ تو 4 مجھے دے دیجیے تو میں ان کو لے کے جاتا ہوں میوات جماعت میں تو کل ان کو واپس دے آؤں گا تو پہلے سے زیادہ ساتھی ہیں یہ لوگ سب تو ذرا تلخ جملہ میں کہا کہ حضرت میں نے آپ کو کہہ دیا تھا نا پھر آپ نے وہی بات دہرا دی تو مولانا الیاس صاحب اٹھے نہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں وہ بیٹھے رہے اور حضرت اپنا پڑھاتے رہے یا مشغول رہے 1 گھنٹہ تک بیٹھے رہے چپ چاپ کچھ نہیں بولے پھر 1 گھنٹہ ہو گیا تو پھر کہا حضرت میں نے آپ سے کچھ عرض کیا تھا پھر طلبہ کو دے دیجیے اب سنو بات بڑی کام کی تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ حضرت میں ایک شرط پر دوں گا طلبہ کو تم کر کیا رہے تھے یہاں تم میں نے پہلے دفعہ کہا تھا تو آپ اٹھے نہیں بیٹھے رہے اور 15-20 منٹ تک بیٹھے کے بعد پھر مجھ سے کہا پھر میں نے آپ سے منع کر دیا پھر آپ 1 گھنٹہ سے بیٹھے ہوئے یہاں پر تو میں طلبہ دے دوں گا میرے دل میں بات آ گئی تھی لیکن آپ سچ سچ بتاؤ کہ آپ کر کیا رہے تب میں دوں گا طالب علم تب مولانا بالکل مولانا صاحب پسو پیش میں پڑے میں کروں تو کیا کہتے نا فارسی میں کہ نہ پاؤں آگے بڑھاتے بڑھتا ہے نا پیچھے ہٹاتے بنتا ہے اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے دونوں ہی اللہ کے ولی ہیں دونوں شیخ الہند کے شاگرد ہیں دونوں اونچے درجے کے ولی تو مولانا الیاس صاحب مجبوراً کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جو پوچھ لیا ہے
تو میں عرض کر ہی دیتا ہوں، میں نے جب پہلی بار کہا آپ نے انکار کر دیا، تو میں بیٹھ کے یہاں پر استغفار کر رہا تھا کہ میرے گناہ نے مولانا کے دل میں میری بات اترنے نہیں دی۔ یہ ہے تبلیغ جو مجھے آپ لوگوں کو سنانا ہے۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے، ارے چھوڑ یار، یہ مولوی بہت بڑا بنتا ہے، چل یار، چل ظفر صاحب یہی نہ کرتے، ہاں دیکھ لو ایسے سے کر رہے ہیں، یہی کرتے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، بہت معافی مانگا کہ اللہ میرے گناہ کی وجہ سے مولانا کے دل میں بات نہیں اترتی۔ ایمان جب بنتا ہے نا تو آدمی دوسرے کو کوستا نہیں، خود کو ملامت کرتا ہے۔ یہی ہمارے دین نے ہم کو سکھایا۔ ہم لوگ کیا کرتے، دوسروں کو کوستے، یہ آدمی بہت شیطان ہے یار، ہم لوگ دیکھے اتنی دور سے آئے، ہمارا کوئی اکرام ہی نہیں کیا، بات ہی سن لیتا۔ لے، یہ دعوت کا مزاج نہیں ہے۔ دعوت کا 4 اصول یاد رکھو۔ تنقید نہیں، یاد رکھیے جی۔ ظفر صاحب، بے شک میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا، میں بڈھا ہوں یار، میں نے پورے پاکستان کو کھنگالا ہے تبلیغ میں، جوان تھا تب، اب تو جا ہی نہیں سکتا انڈین پاسپورٹ پر۔ تنقید نہیں، یاد رکھو یہ 4 اصول۔ کیا تنقید سمجھتے ہو؟ تحقیر نہیں، تنقید نہیں، تحقیر نہیں، تنقیص نہیں اور تذلیل نہیں، پھر تم کامیاب ہو۔ جس کے پاس گئے اس پر نقد نہیں کرنا ہے، باتیں نہیں کرنا اس کے خلاف، یہ تنقید ہے۔ اس کو حقیر، بے شک تبلیغ میں نہیں آتا لیکن ہم اس کو حقیر نہیں سمجھے۔ تنقیص، اس کی برائی بیان کرنا، اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس کو ذلیل کرنا۔ 4 چیز سے بچیے۔ ایک بڑے لوگ جو ہمارے ساتھ ہوتے، مولانا نام سنو ان کا، مولانا احمد سعید مکی۔ ارے مولانا مکی صاحب انتقال کر گئے مکے میں، ہاں میں ان کے ساتھ تبلیغ میں رہا ہوں۔ شہید احمد خان صاحب، انہوں نے مجھے پگڑی باندھنا سکھایا، جب میں باندھتا ہوں نا پگڑی، انہوں نے مجھے سکھایا۔ مولانا سعید خان صاحب نے وہی لاہور میں سکھایا، بتایا مجھے بازار پہ، جب ان کو معلوم ہے کہ میں فاضل دیوبند ہوں تو اپنے کمرے میں رکھا حضرت نے، اور انہوں نے پگڑی سکھایا مجھے اس طرح بولتا۔ اب نہیں رہے لوگ، نہیں رہے، سب چلے گئے۔ آپ لوگوں نے انسانوں کو نہیں دیکھا ہے، آپ نے ہم جیسے حیوان کو دیکھا ہے۔ تو کیا بات تھی، بولیے۔ ہاں، تو اب دوبارہ پھر کہا میں نے آپ سے، تو آپ نے انکار کر دیا، تو میں بہت اللہ کی جناب میں بیٹھ کر رونے لگا کہ اللہ، الیاس اتنا گندا، اتنا پلیت، اتنا آپ کی نگاہ میں کمتر، کہ دین کے کام کے لیے میں حضرت کے پاس آیا ہوں اور حضرت کا دل آپ کے ہاتھ میں ہے اور حضرت میری نہیں مانتے، تو اللہ میرے گناہ کی وجہ سے حضرت کے دل کو یہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ہوتا دوستو۔ آج تو ہر آدمی آنا کے چکر میں اتنا وقت لگا چکا ہوں۔ پھر مولانا دوبارہ جب انکار کر دیا تو 1 گھنٹہ تک بیٹھے رہے۔ اب سنو تیسری بات، تو حضرت نے کہا کہ 2 دفعہ تو میں نے استغفار کیا، پھر بیٹھ کے میں یہیں پر جب آپ نے انکار کر دیا 2 بار، تو میں دل میں اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ کیوں ذکر کیا؟ کہ ذاکر ذکر کے ذریعے مذکور تک پہنچتا ہے۔ سن، یہ جملہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا آپ کو۔ ذاکر، سن رہے ارشاد، تو سن فاروق، ذاکر ذکر کے ذریعے مذکور کون ہے؟ اللہ۔ ہم اللہ اللہ کہیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سیف الرحمان۔ کہاں رہتے ہو؟
7 हुआ, हम जाएं 7 हुआ। अरे फारूक सैफुर रहमान का घर किधर है? तो बताएगा मौलाना सैफुर रहमान का घर उस गली में। फिर आगे जाएंगे किसी से पूछेंगे सैफुर रहमान का। तो इंसान जब अल्लाह 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 करता है तो फरिश्ते उसके साथ होते हैं, अल्लाह तक पहुंचाते हैं उसको। ये है जिक्र का फ़ायदा। ये सब समझाया करो अमीर साहब लोगों को जिक्र से क्या मिलता है। हाँ, खलवत में जिक्र क्या करो थोड़ा। एक है वो फॉर्मेलिटी जो तुम 3 तस्वीर पढ़ते हो, एक है फॉर्मेलिटी वो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसा है जो ढोल ढप्पड़ मार दिया, सब देख रहा है आपकी तस्वीर को। रात में सोने से पहले 5-10 मिनट बैठ के अल्लाह अल्लाह अपने कमरे में खलवत में किया करो जी। मयाने आशिको माशूकी रमजीस्त किरामन कातिबी राहम खबर नीस्त। क्या कर रहा हूँ मैं पता न चले किसी को। खलवत दर अंजुमन, खलवत दर अंजुमन रहो सबके साथ लेकिन ये किसी के साथ न रहे। समझ गए? क्या नाम है आपका? जवाद। कहाँ के हो? पाकिस्तान। किस जगह? साउथ पंजाब, हरूनाबाद। किसी अल्लाह वाले से है ताल्लुक कर ले, इस्तिखारा करके किसी अल्लाह वाले से। अल्लाह का नाम से, मेरे वालिद थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। तो मुझे कहा कि बेटा अल्लाह अल्लाह किसी अल्लाह वाले से सीखना। तो जो मेरे वालिद के पीर वही मेरे भी पीर। अच्छा खैर, तो कहा तीसरी दफ़ा मैंने बैठ के क्या करना शुरू किया? जिक्र। जब जिक्र मैंने किया तो लगता है मेरे दिल की सदा, मेरी आह वहाँ तक पहुँची है। और मैंने नहीं कहा हजरत आपको, अब उसने कहा है आपको कि लड़के देखो क्या बात कही, मौलाना ने अपने आप को भी बचा लिया। समझे? एक होता है ना कि मैंने हजरत आपको कहा था आपने मेरी ना कहा, उसने आपके दिल में डाला। तारीफ किसकी की? अल्लाह की। ये हम लोग नहीं करते। मैं गया था यार, उसके बाद देखो ना 15 मिनट मैंने समझाया, मैं तो उसको ले ही आया जमात। ये ना बोला करो, इससे अल्लाह की नुसरत उठ जाएगी। यही ना होता है भाई दोस्तों। मैंने तो खूब मेहनत किया उस पर, क्यों क्या खाक मेहनत करेगा, खल्ली बल्ली जा है। देखो मैं बहुत टेढ़ा मौलवी हूँ। हमारे तबलीग में पीर मुर्शिद को ने मौलाना फारूक रंगूनी, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, बिल्कुल मौलाना इलियास साहब की 2 कॉपी थे, मदीना मनव्वरा में रहते थे। वही मुझे तबलीग मिलेगा फंसा के। हाँ कराची वाले, हाँ मुली फारूक साहब अब तो इंतकाल कर गए। हाँ डट यार, कौन बोला मुली फारूक को जिंदा है? वो रंगून वाले मदीना मनव्वरा में रहते थे। अभी कराची में हमारे मुलाकात हुई। पतले दुबले नाहिफ लगीर एकदम लकड़ी। तुम्हारी मुलाकात हुई? खान साहब के शागिर्द। हाँ 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 हाँ। आया तो मेरे खान पता नहीं। तो तूने मेरा सलाम क्यों नहीं कहा? और मुझे जानते मेरे दोस्त। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग भी दोस्त हो मेरे यार। बस इतनी बात है कि तुम सोचते हो ये मुफ्ती बहुत बिगड़ा हुआ है, हम लोगों से नहीं बैठता। मैं बीमार हूँ यार। चलो, तो जब तीसरी दफा कहा तो सच्ची सच्ची बात कह दी। तो हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने कहा, हजरत आपने सच फरमाया कि मैं तो सख्त था लेकिन अचानक मेरा दिल बदल गया। पीर साहब पढ़ते थे ना, अल्लाह उनकी भी मगफिरत करे, बदल दे मेरे मौला दिल बदल दे। हाँ, चलो चलो जाओ। आपने मुझसे कहा था मैं कैसा बात था, मैं बीमार हूँ यार। है अल्लाह आपको सेहत दे। आपको भी अल्लाह सेहत दे। इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। हाँ जी अरशद, खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र। तू भी पठान है?